بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ڈسکا الیکشن کا ری الیکشن کا رزلٹ آ گیا، نون لیگ نے میدان مار لیا۔ اس پہ اب ایک سیر حاصل قسم کا تبصرہ کریں گے۔ دونوں پہلو، تحریک انصاف کیا کہہ رہی ہے، نون لیگ کیا کہہ رہی ہے۔ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ تقریباً کوئی 30%، 25-30% یہی رہا۔ ٹرن آؤٹ جنرل الیکشن سے تو بائی الیکشن میں ویسے ہی کم ہوتا ہے، لیکن جو الیکشن فروری میں ہوا تھا اس سے بھی یہ ٹرن آؤٹ کم ہے۔ یہ کرونا کا ماحول ہے، اور جناب تو نوشین افتخار صاحبہ نے، نون لیگ کی امیدوار نے، کوئی 1,11,000 سم تھنگ حاصل کیے، اور جناب اسجد ملی صاحب نے کوئی 90-91,000 سم تھنگ، اس طرح سے فائنل ہو جائے گا۔ لیکن اب اتنا ہی غیر سرکاری، غیر حتمی، تقریباً 18-19,000 کی لیڈ سے جیتی، اور یہ لیڈ آئی تھنک بہت اچھی لیڈ ہے۔ اس کی وجہ کرونا کا ماحول ہے، ٹرن آؤٹ بہت کم ہے، ایک دفعہ بائی الیکشن ہوا، پھر کینسل ہوا، پھر اس کے بعد ری الیکشن ہوا، وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، تو بار بار تو ووٹر اس طریقے سے نہیں آتا۔ پھر مریم نواز صاحبہ نے بھی اس دفعہ آ کے کوئی کمپین نہیں کی، ان کی طبیعت ناساز تھی وغیرہ، بہت سارے فیکٹر ہیں۔ لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی لیڈ سے، ہم سنا کرتے تھے 2013 سے 2018 جب بھی کوئی ضمنی الیکشن ہوتا نون لیگ جیت جاتی، خاص طور پہ پنجاب سے، تو پی ٹی آئی والے، کپتان صاحب سارے کہتے کہ بھائی اس میں کون سی ایسی کوئی راکٹ سائنس ہے، یہ بائی الیکشن تو حکومتیں ہی جیتتی ہیں۔ یاد ہے نا آپ کو نا؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ بائی الیکشن تو حکومت وقت جو ہوتی ہے وہی بائی الیکشن جیتتی ہے۔ تو اب وہ فارمولہ کہاں گیا؟ جتنے بائی الیکشن ہوئے، سارے کے سارے بائی الیکشنز میں مار پڑ گئی ہے پی ٹی آئی کو۔ پرفارمنس ہے نا بھائی، لوگوں کو پیاز چاہیے، لوگوں کو آلو چاہیے، لوگوں کو گوشت چاہیے، دال چاہیے۔ وہ گوشت کا تو نام ہی چھوڑ دیں، اس تک تو رسائی ختم ہو گئی، مڈل کلاس تک کی بھی، ٹھیک ہے۔ ان کو تو دال روٹی، خالی روٹی نہیں اویلیبل، جہاں آٹا پہنچ گیا ہے، جہاں پہ چینی پہنچ گئی ہے، جہاں پر بجلی کے بل پہنچ گئے ہیں، لوگوں نے اپنے بچوں کو بڑے سکول سے چھوٹے سکول، چھوٹے سکول سے اس سے چھوٹے سکول، اس سے سرکاری سکول، وہاں پہ کرانا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ لوگوں کا غصہ ہے جو سامنے آ رہا ہے۔ اب جناب جتنے ضمنی الیکشن ہوئے، معاف کیجیے گا، چاہے وہ نوشہرہ کا ہو، نوشہرہ کا الیکشن بھی ہار گئی پی ٹی آئی۔ یہ کیا ہے؟ پنجاب میں سارے الیکشن بائی الیکشن ہار گئی، سندھ میں سارے بائی الیکشن ہار گئی، اور اس طرح سے بلوچستان میں الیکشن ہار گئی۔ ایک الیکشن جو خیبر کا، ضلع خیبر کا جیتا، وہ الیکشن پی ٹی آئی نے نہیں جیتا، وہ میں نے بتایا تھا کس نے جیتا ہے، آپ کو اس میں بتایا تھا۔ اچھا، اس سے پہلے جناب میں حیران ہوں کہ پہلے پی ٹی آئی کا دعویٰ تھا، یہ جو فروری میں ابھی الیکشن ہوا تھا، یہی ڈسکا والا NA-75، انہوں نے کہا جی ہمارا امیدوار جیت گیا تھا۔ وہ پھر الیکشن کمیشن گئے، پھر الیکشن کمیشن نے ری پولنگ کا دیا فیصلہ، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ گئے، کافی کیس چلتا رہا، پھر سپریم کورٹ نے اسی الیکشن کمیشن کے حکم کو برقرار رکھا، اور پھر 10 اپریل کو آج یعنی کہ وہ الیکشن ہو گیا۔ لیکن جو کہہ رہے تھے عثمان ڈار صاحب اور بہت سارے آپا فردوس صاحبہ اور پتہ نہیں کون کون، کہ جناب ہمارا کینڈیڈیٹ تو جیت گیا، میں سوچتا ہوں، یا میں چلیں حسن ظن رکھتا ہوں، آپ کی مان لیتے ہیں کہ اگر آپ کا کینڈیڈیٹ جیت گیا تھا تو یہ چند ہفتوں میں کیا ہوا؟ اس وقت تو جو نون لیگ کا دعویٰ تھا کہ جی ہماری کینڈیڈیٹ جو ہے نوشین افتخار صاحبہ، وہ تقریباً کوئی 10-12 ہزار کی لیڈ سے جیت رہی تھیں، ان کا یہ دعویٰ تھا، اور اب تو وہ 19-20 سے جیت گئی ہیں۔ تو اب آپ کا وہ دعویٰ کدھر گیا؟ اب آپ نے بڑے بڑے دعوے کیے۔ بھائی لوگ کچھ خفت چھپانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نون لیگ کی اپنی سیٹ تھی۔ بھائی اگر اپنی سیٹ تھی تو جو کہتے تھے کہ ضمنی الیکشن تو حکومتیں ہی جیتا کرتی ہیں، وہ فارمولہ کدھر گیا؟ اور نون لیگ کی اپنی سیٹ تھی، لیکن اس پہ بڑی ہائپ کریٹ ہوئی بھائی، یہ وہ دھند کا چھا جانا،
اور 20 پریزائڈنگ آفیسرز کا مسنگ ہو جانا، اور پھر ان کا ایک ہی جگہ سے برآمد ہونا، اور پھر الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز کا آنا، اور اس پریس ریلیز میں ایک یوں آج تک وہ گواہ پڑی ہے، پی ٹی آئی کو چارج شیٹ کرنا، تو یہ خفت، یہ تو بہت بڑی شرمندگی کا مقام ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ تو بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے۔ نواز شریف صاحب وہاں بیٹھے ہیں، مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کی طبیعت بھی ناساز ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آئے روز ان کو نیب کے نوٹسز اور یہ وہ، اور جناب ان کا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج تو نواز شریف صاحب کا بیانیہ جیت گیا ہے۔ یہ تو تھا ہی، یہ کیا تھا، کوئی نوشین افتخار صاحبہ یا اسجد ملی صاحب کے درمیان یہ کوئی مقابلہ تھا؟ نہیں، یہ نواز شریف صاحب ورسس کپتان یہ تھا، اور تقریباً ہر جگہ پہ ایسا ہی ہوا ہے، اور کپتان صاحب کو بری طرح سے شکست ہوئی ہے۔ اسے سمجھ جانا چاہیے، اس سے اپنی پرفارمنس کو ایوالویٹ کرنا چاہیے، اس سے وہ جو وسیم اکرم پلس صاحب ہیں ان کی پرفارمنس کو ایوالویٹ کرنا چاہیے، ان کی پرفارمنس کو ذرا سوچنا چاہیے کہ ان کی کارکردگی کیسی ہے، اس کارکردگی کا ذرا معائنہ اور جائزہ لینا چاہیے کہ یہ کیسی کارکردگی ہے۔ یہ لوگوں کا غصہ تھا کہ جو نوشیرہ آپ کا گھر تھا وہاں آپ کو گھس کے مارا گیا، وہاں آپ کو وہاں پر بھی شکست ہوئی، یہ لوگوں کا وہ غصہ ہے جو آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اور اب تو یہ ضمنی الیکشن میں آپ کی حکومت پنجاب میں بھی ہے، فیڈرل میں بھی ہے، اس سے پہلے بھی کچھ بھی ہو، چلیں الیکشن کے دن آپ نے اب کیا کر سکتے تھے؟ پہلے تو آپ نے پورے پریزائڈنگ آفیسرز کو اٹھا کے غائب کر دیا نا، اور جب اس کے بعد الیکشن کمیشن نے سخت نوٹس لیا اور نیچے والوں کو کتنوں کو سسپینڈ کر دیا، انتظامیہ کو، اور باقی اوپر والوں کو بھی بلا کے سنب کیا اس طریقے سے، تو پھر تو اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں جاتی نا، ایک یوں سمجھ لیں کہ حد سے زیادہ احتیاط برتی گئی نا۔ پھر اس کے بعد رینجر، پولیس، الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر خود اس کو دیکھ رہے تھے، پورا میڈیا لگا ہوا تھا دیہاتوں تک، اور پھر خود بھی نون لیگ کے جو اپنے ورکر، سپورٹرز، ووٹرز سارے وہ بھی بہت ویجیلنٹ تھے۔ تو وہ اس حالات میں چلیں دھاندلی نہ صحیح، لیکن پری پول بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر وہی بات کہ جی گورنمنٹ کے لوگ، اور پھر وہی بات کہ جناب یہ کوئی وہاں اسمبلی میں جائے گا تو عام طور پہ جیسے سمجھا جاتا ہے ہمارے کام ہوں گے، وہ کیوں نہیں ہوا؟ وہ ساری چیزیں، وہ ان سارے فیکٹرز نے کام کیوں نہیں کیا؟ میں بتاتا ہوں اس وجہ سے نہیں کیا۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جہانگیر ترین صاحب والا جو فیکٹر، اس نے بھی بہت ہی حکومت کو ہلا کے رکھ دیا۔ دوسری بات جو مہنگائی، یہ بھی حکومت کو ہلا کے رکھ دیا۔ جو بے روزگاری، اس نے بھی اپنا کام دکھایا۔ جو بجلی کا، گیس کا جو بل آ رہے ہیں، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ ویڈیوز میں پہلے کہ 3 بڑی کمپنیوں میں، یعنی پاکستان گیلپ سمیت 3 بڑی کمپنیوں نے سروے کرایا فروری کے بعد، ابھی مارچ میں کروایا۔ انہوں نے کہا ہم تو نون لیگ کو ووٹ دیں گے۔ تو بات یہ ہے بھائی، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی بھی تحریک انصاف نے بڑے ووٹ لیے ہیں، ذرا تھوڑا سا یہ اسمبلیاں تحلیل ہونے دیں، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ کون کتنے ووٹ لیتا ہے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ کون کس پانی میں ہے۔ یہ تو وہ اس بیانیے کی جنگ تھی نا، جو بیانیہ سرایت کر گیا، میں سمجھتا ہوں نواز شریف کا، جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ جو سرایت کر گیا، جو مریم نواز کا بیانیہ جو سرایت کر گیا۔ اب میں کہتا ہوں کہ جو مزاحمت کا بیانیہ ہے وہی جیتا ہے، مفاہمت کے بیانیے ہارے ہیں۔ تو اب تو میں اس حوالے سے جو اب آپ دیکھیے گا اس کا اثر، جو NA 249 کا الیکشن ہونے جا رہا ہے اپریل کے اینڈ میں کراچی میں، مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، اس کا اثر وہاں بھی ہونا ہے۔ اور اگر وہاں بھی، چونکہ شہباز شریف صاحب تو فیصل ووڈا صاحب سے بہت ہی کم ووٹوں کی لیڈ سے، 1000 سے بھی غالباً کم تھے، اور اگر مفتاح اسماعیل وہاں بھی کوئی اس طرح کا اپ سیٹ دے دیتے ہیں، اور اس طرح کا کوئی سیٹ بیک ہو جاتا ہے،
تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ پھر تو آئی تھنک کہ کراچی تک بھی اگر اس طریقے سے ان کا وہ جیت جاتے ہیں اور اس طریقے سے ان کا وہ ایک مفتاح اسماعیل کا، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ وہ بیانیہ پھر تو خیبر سے لے کر کراچی تک وہ یوں سمجھ لیں کہ سرایت کر گیا نا، اور ہیں ان کے اچھے خاصے چانسز ہیں کہ جی اگر وہاں پہ وہ، اور ڈسکا کے الیکشن نے اچھا خاصا یہ وہ کیا۔ ابھی جو کہا جا رہا ہے میں ایک چھوٹی سی خبر شیئر کروں گا کہ جہانگیر ترین صاحب کی جناب نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات اور حسین نواز صاحب نے کوئی کردار ادا کیا ہے، یہ مختلف میڈیا چینلز پہ میں نے اپنے ذرائع سے پتہ کیا ہے، اس میں کوئی ایسی کوئی خاص صداقت نہیں ہے بھائی۔ میں اس میں بتاؤں گا، میں نیکسٹ ویڈیوز میں بھی بتاؤں گا کہ یہ جو سارا کچھ بن رہا ہے یہ کچھ کنگ پارٹی کی طرف، یہ تو جہانگیر ترین صاحب کی سربراہی میں جن کو اکٹھا کر کے جو کچھ بھی سامنے یہ سارا کچھ آ رہا ہے، یہ کچھ دنوں تک کھل جائے گا سارا کچھ کہ اگر جہانگیر ترین صاحب کے خلاف وہ کارروائی بند۔ اب یہ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں نا، کچھ لوگ مجھے بار بار میسیجز کر رہے ہیں کہ نقوی صاحب یہ ایک گیم بھی ہو سکتی ہے، یہ ایک ڈرامہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا میں آپ کے بھی جو ریزرویشنز ہیں، جو آپ کی بھی آبزرویشن ہے وہ بھی پہنچاؤں گا۔ جی بالکل ایسا، آپ کی اوپینین بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن آئی تھنک کہ اگر جہانگیر ترین صاحب کو دوبارہ کلین کر کے لایا جاتا ہے تو پھر ایک تو کرٹیسزم بہت ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ دوبارہ آتے ہیں تو پھر بہت ساروں کی چھٹی ہونے کا امکان ہے، جس میں اسد عمر صاحب ہوئے، جس میں شہزاد اکبر صاحب ہوئے، چھٹی سے مراد کھڈے لائن لگنا، جس میں خود شاہ محمود قریشی صاحب ہوئے، جس میں جناب اعظم خان صاحب ہوئے جن کے بارے میں وہ بار بار کہہ رہے ہیں، جس میں اور شہباز گل صاحب ہوئے، جس میں بہت سارے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جو پورا گروپ ہے جو جہانگیر ترین کہہ رہے ہیں کہ پھر ان کو کھڈے لائن لگانا پڑے گا، تو یہ اتنی کوئی عام بات نہیں ہے، معاف کیجئے گا، یہ اتنا کوئی اس طریقے سے وہ صورتحال اتنی آسان نہیں ہے۔ یہ جو گروپ بن رہا ہے اور یہ جو کنگ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پنجاب میں ایک نئی کنگ پارٹی بن رہی، یہ پنجاب میں یوں سمجھ لیں کہ ایک نئی باپ بن رہی ہے، ٹھیک ہو گیا نا، جیسے بلوچستان میں بنی نا، یہ پنجاب کی باپ بن رہی۔ اور کیوں ہو رہا ہے؟ سرویز آنا شروع ہو گئے اور گواہی دے رہے ہیں خود ضمنی الیکشن کہ نون لیگ سویپ کر رہی ہے پنجاب سے، اور پنجاب کی 140 سے زیادہ سیٹیں ہیں بھائی۔ تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بالفرض وہ اب جو صرف پنجاب کی قومی اسمبلی کی سیٹوں کو دیکھ لیں تو وہ تینوں صوبوں کے قومی اسمبلی کی سیٹوں سے زیادہ ہے، اور پتہ ہے کہ اگر یہ الیکشن جنرل ہوتا ہے، آج ہوتا ہے، کل ہوتا ہے، پرسوں ہوتا ہے، 2 سال بعد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جب بھی ہوتا ہے تو نون لیگ سویپ کر جائے گی، تو یہ اس کے 2/3 میجارٹی کو روکنے کے مختلف حربے ہیں اور آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ جی ہاں، یہ بہت بڑی گیم ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو آج ڈسکا کا آپ نے دیکھ لیا، آج شکر ہے ڈسکا میں دھند نہیں چھائی، نہ کوئی دھول تھی، نہ کچھ تھا، تو وہ پھر آپ کے سامنے رزلٹ آپ کے سامنے آ گیا، اور جس طرح کا ٹرن آؤٹ تھا تو اس ٹرن آؤٹ کے حساب سے 18-19 ہزار کی ایک اوور ویلمنگ لیڈ ہے، میں سمجھتا ہوں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔